السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں اللہ کی توفیق سے آج 20ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ امن خلق السماوات، یا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ تقابل فرماتے ہیں، کیا تمہارے شریک زیادہ بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، وانزل لکم اور اتارا تمہارے لیے، من السماء ماء آسمان سے پانی۔ یہ جو زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گولائی میں پیدا کیا، یہ آسمان کے گرد چکر لگاتی ہے۔ آسمان کے گرد یہ زمین جو ہے وہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ زمین گھومتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس زمین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی گھومنے کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی۔ ویسے یہ جو زمین ہے یہ 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل سورج سے فاصلے پر ہے۔ اس کے باوجود بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو اس زمین کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے اس سے باغات، ذات بہجتن، جو رونق والے ہیں، یعنی بڑے خوبصورت باغات اللہ نے پیدا کیے۔ ما کان لکم، نہیں تھا تمہارے لیے، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اس کے درخت اگا سکتے۔ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ زمین میں درخت اگا سکتا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ہٹ رہے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے آسمان، زمین، پھر آسمان سے بارش کا پانی اور باغات اور درختوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا معبود ہے جو ایسی چیزیں پیدا کر سکے؟ امن جعل الارض، یہ کس نے بنایا زمین کو، قرارن، قرار کی جگہ، وجعل خلالہا، اور اس نے بنائی اس کے درمیان، انہارن، نہریں۔ زمین قرار ہے، اگرچہ زمین گولائی میں ہے، اس کے باوجود بھی زمین قرار ہے، اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نہریں بنائی ہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے بنائے اس کے لیے پہاڑ۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے بنا دی دو سمندروں کے درمیان آڑ، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، دونوں کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اللہ کے ساتھ معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیادہ تر ان کے جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر، یہ کون ہے جو قبول کرتا ہے لاچار کو، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے۔ کون ہے جو لاچار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کرتا ہے تکلیف کو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ دعاؤں کو دور کر کے، دعاؤں کو قبول کر کے تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر میں، یعنی راستے کون دکھاتا ہے سمندروں میں اور خشکی میں؟
وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور کون وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بین یدی رحمتہ اپنی رحمت سے پہلے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللہ کیا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ اللہ بلند ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ یہ اپنی یہ خصوصیات اور اللہ رب العالمین اپنی ان قدرتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، اللہ ان تمام کی تمام باتوں سے بہت بلند ہے۔ امن یبدأ الخلق یا کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ اسے لوٹائے گا، یعنی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللہ کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ ہے؟ قل کہہ دیجئے ہاتھو برہانکم تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا، من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، الغیب غیب کو۔ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ غیب جانتے ہیں اور قبروں میں پڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو اتنا نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک کا بلکہ ختم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ دنیا میں تو وہ اٹکل پچو لگا لیتے ہیں، آخرت کے بارے میں لوگوں کی جو باتیں ہیں اور علم جو پشین گوئیاں وہ ختم ہیں۔ بل ہم فی شک منہا بلکہ وہ شک میں ہے اس سے، قیامت کے علم کے بارے میں۔ بل ہم منہا امون بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یعنی قیامت کے علم کے حوالے سے یہ سارے کے سارے لوگ اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں، یعنی کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ لقد وعدنا بلا شبہ یقیناً وعدہ دیے گئے ہم، ہادہ یہ، نحنو ہم و آباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد بھی، من قبل اس سے پہلے، یعنی یہی وعدہ ہم سے کیا گیا ہے اور یہی وعدہ ہمارے آباء و اجداد سے کیا گیا تھا۔ ان ہذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر افسانے، قصے اور کہانیاں پہلے لوگوں کی، یعنی یہ کوئی تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، کیونکہ ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدے کیے گئے، ہم سے بھی، لیکن یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں لگتی ہیں۔ قل کہہ دیجئے سیرو تم چلو فی الارض زمین میں، فانظرو تو تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا۔ ولا تحزن اور آپ غم نہ کریں، علیہم ان پر، ولا تکن فی ضیقن اور نہ آپ ہوں کسی تنگی میں، مما یمکرون اس سے جو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قتل کرنے کی سازشیں بناتے، کبھی نکالنے کی سازشیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں اور ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی تم کہتے ہو عذاب آئے گا تو بتاؤ کب عذاب آئے گا۔ قل کہہ دیجئے عسیٰ قریب ہے، ان یکون ردف لکم کہ وہ آن پہنچے تمہارے، بعض الذی بعض کچھ حصہ، تستعجلون جو تم جلدی کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کافروں سے کہیے تم عذاب مانگتے ہو نا، تو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی ابھی تمہیں وہ عذاب دے دے۔ تو بدر کے موقع پر جو کافروں کو نقصان پہنچا تھا، تو وہ وہاں سے اس کی ابتدا ہو گئی، پھر ان کے لوگ مرتے گئے، ان کے لیے مشکلات آتی گئیں، تو اللہ دنیا میں بھی تو کوئی سزا دیتا ہے نا، عذاب دیتا ہے، تو ان کو دنیاوی عذاب بھی ملے، اخروی جو عذاب ہے وہ تو قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا جو رب ہے، لذو فضل علی الناس یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور لیکن ان کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا جو رب ہے، لَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے،
मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, जो छुपाते हैं उनके सीने, वमा युअलिनून, और जो वो जाहिर करते हैं। यानी ये जो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं या अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं आपस में छुप छुप के, तो अल्लाह फरमाते हैं इनके सीने जो भी छुपा लेते हैं ना, या जो भी जाहिर करते हैं, अल्लाह उसको जानता है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दि, नहीं कोई पोशीदा चीज़ आसमान में और ज़मीन में, इल्ला फी किताबिम मुबीन, मगर वो वाज़ेह किताब में है। इन हादल कुरान, बेशक ये कुरान, यकुस्सु, ये किससे बयान करता है, ये जो कुरान मजीद है ये बयान करता है अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर, अक्सरा, अक्सर वो बातें, अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून, वो जिसमें इख्तिलाफ किया करते थे। कुरान मजीद जो उनके दरमियान इख्तिलाफी बातें थीं, कुरान मजीद वो सारी की सारी बातें बड़ी तफसील के साथ बयान करता है। व इन्नहु, और बेशक वो यानी कुरान मजीद, लहुदन, अलबत्ता हिदायत है और रहमत है, लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए। इन रब्बक यक़ज़ी बैनहुम, बेशक आपका जो रब है वो फैसला करेगा उनके दरमियान, बेहुक्मी ही, अपने हुक्म के साथ, मतलब क़यामत के दिन। वहुवल अज़ीज़ुल अलीम, और वो निहायत गालिब, खूब जानने वाला है। फतवक्कल अलल्लाह, तो आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर, इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, बेशक आप वाज़े हक पर हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउस सुम्म दुआ, और ना आप सुना सकते हैं बहरों को, बहरों को। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो हम लोग तो समझते हैं कि मुर्दे जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन जाके हमारी बातें सुनते हैं। हम जब उनसे फरियाद करते हैं तो उसका यही मतलब होता है ना, वो सुन रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, बहरों को भी नहीं सुना सकते। जब वो फिर जाएं पीठ फेर के, यानी जब वो दुनियावी जिंदगी से चले जाएं, तो फिर आप उनको अपनी बातें नहीं सुना सकते। हाँ, कभी कभार अल्लाह ताला कोई मौजज़ाती तौर पे ऐसा करवा देता है। जैसा कि बदर के मौके पर कुछ काफिर जो थे मरे पड़े थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके साथ कुछ बातें की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अल्लाह के नबी आप इनके साथ बातें कर रहे हैं तो क्या ये सुनते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी बातें इनको सुनवा रहे हैं, यानी ये मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते, मरे पड़े हैं। तो जहां जहां अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि नबी जिन चीज जगहों पे सुना सकता था, उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया। और जहाँ ये नहीं है, उमूमी तौर पे ये है कि जो कब्र में जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ से फिर के चले जाते हैं, वो कभी हमारी बात नहीं सुन सकते। ये इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि अल्लाह ताला नबी से फरमाते हैं कि ये जो काफिर है ना, ये मुर्दे हैं और ये बहरे हैं, आप इनको कभी भी नहीं सुना सकते, क्योंकि ये आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और ना आप हरगिज राह पर लाने वाले हैं अंधों को उनकी गुमराही से। यानी ये गुमराह लोग हैं और दर हकीकत अंधे हैं, आप कभी भी इनको सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, नहीं आप सुना सकते मगर जो ईमान लाता है हमारी आयतों पर, तो वो फर्मा बरदारी करने वाले हों। यानी फर्मा बरदार बंदा ही आपकी बात सुनता है, बाकी ये सारे अंधे हैं, और ये इसी तरीके से ये बहरे हैं, और ये दुनियावी ये जिंदगी अपनी रूह के एतबार से ये लोग मर चुके हैं जो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। व इदा वक़अल कौलु, और जब वाक़ई होगी बात उन पर, अखरजना लहुम दाबतन, हम निकालेंगे उनके लिए एक जानवर, मिनल अर्द, जमीन से, तुकल्लिमुहुम, वो कलाम करेगा उनसे। ये कुर्ब क़यामत की निशानी है कि दाबतुल अर्द, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन इतना कुरान मजीद में मौजूद है और हदीस में कि ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, वो क़यामत की निशानी होगी। और वो जानवर लोगों से कलाम करेगा, लोगों से बातें करेगा। एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों का तज़किरा करते हुए फरमाया कि जो दरिंदे हैं वो लोगों से कलाम करेंगे, बातें करेंगे। तो परिंदे तो बातें करना शुरू हो गए हैं, ये जो जैसे पैरट, एक तोता होता है, वो आदमी से बात करता है। अब हालांकि यानी इनके पास तो ये अहलियत नहीं है कि ये बात कर सकें,
ان کی ایک زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پرندے اور درندے انسان سے گفتگو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ہم زمین سے دابۃ الارض نکالیں گے۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں کہ وہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، اتنی اس کی داشت ہوگی، تو اس کی کوئی وضاحت کہیں حدیث میں موجود نہیں ہے۔ وہ ان سے کلام کریں گے، ان الناس کانو، بے شک لوگ تھے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، ویوم نحشر، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، ممن، ان میں سے، یکذب بآیاتنا، جو جٹلاتے تھے ہماری آیات کو، فہم یوزعون، پھر وہ الگ کیے جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قالا، فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جٹلایا تھا میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم سے، یعنی تم نے قیامت کو ویسے ہی جٹلا دیا، حالانکہ تمہیں کم از کم اس کے بارے میں علم تو حاصل کر لینا چاہیے تھا۔ بعض لوگ کسی مسئلے کو سنے بغیر ہی انکار کر دیتے ہیں، یہ بڑا زبردست قسم کا تکبر ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی بات سنے بغیر ہی سمجھے کہ مجھے ہی سارا کچھ پتہ ہے۔ تو اللہ اس وجہ سے ان کا مواخذہ کریں گے کہ تم نے جھٹلا دیا تھا میری آیتوں کو، بغیر اس کے کہ تم نے اس کا علم تو حاصل کیا ہوتا۔ ممکن ہے بندہ اگلے بندے کی بات سن کے اس کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ وہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ایک بندہ بات ہی نہیں سنتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا تم تھے، تم سب عمل کرتے، ووقع القول، اور واقع ہو جائے گی بات، علیہم، ان پر، بما، اس کے بدلے، ظلموا، جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، تو وہ بول نہیں سکیں گے، یعنی بولیں گے تو پھر قیامت کے دن انسان کے اعضاء، زبان تو نہیں بولے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا جعلنا اللیل، کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا، تاکہ وہ آرام کریں، فیہ، اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا، ہم نے رات کو آرام کرنے کا ذریعہ اور دن کو، یعنی دن کو دکھلانے والا، یعنی روشن بنا دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے، وہ نہیں گھبرائے گا۔ یہ اللہ کے خاص مومن بندے جو ایمان اور عمل صالح میں بہت اوپر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ آئیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر۔ دنیا میں جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، یہ اللہ کے پاس پھر میدان محشر میں ذلیل ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ گمان کریں گے انہیں جمے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پہاڑوں کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ یہ جمے ہوئے بڑی ٹھوس کوئی چیز ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح، یعنی قیامت کے دن اللہ ان کو روئی بنا دے گا تو یہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن یہ ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے سنع اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے پختہ بنایا تھا ہر چیز کو، یعنی اللہ جو پختہ چیز کو بنا سکتا ہے تو وہ اسے ہوا میں اڑا بھی سکتا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب باخبر ہے اس سے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنتی، جو آئے گا نیکی کے ساتھ، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، یعنی جو نیکی کرے گا تو اس کے لیے نیکی سے بھی بہترین جزا ہوگی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو کوئی ڈر نہیں لگے گا، امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ، یعنی جس نے برائیاں کی ہوں گی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، صرف چہرے ہی نہیں،
بطور خاص چہرے، لیکن سارا وجود آگ میں ڈالا جائے گا۔ حل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تھے تم اعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے جو تم برے اعمال کرتے تھے۔ انما امرت، بے شک صرف مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں، ان اعبد رب هذه البلدہ، میں عبادت کروں رب کی جو اس شہر کا رب ہے، یعنی مکہ کا رب ہے، الذی حرمها، جس نے اسے حرمت دی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا نبی سے، یعنی لوگوں سے، کہ آپ نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میرا رب وہ ہے جو اس مکہ شہر کا بھی رب ہے، یعنی کیونکہ مکہ شہر کو تو مشرکین اپنا سمجھتے تھے نا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ہماری ہی حکومت ہے، تو نبی نے کہا کہ یہ میرا رب وہ ہے جو تمہارے اس شہر کا بھی رب ہے، یعنی اس شہر کو حرمت والا اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ وَأَن نَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ وَمَن ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے انما انا من المنذرین، بے شک میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، عن قریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، وَتَعْرِفُونَهَا، تو تم پہچان لوگے انہیں۔ ابھی تم اللہ کو نہیں مان رہے نا، ان قریب اللہ تمہارے اوپر ایسی نشانیاں بھیجے گا، پھر تم ضرور پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، 28ویں صورت ہے مصحف میں، اور 49 نمبر ہے نازل ہونے میں، 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توسیم میم، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تل کا، یہ آیات الکتاب المبین، آیتیں ہیں واضح کتاب کی، نتو علیہ کا، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، و فرعون، اور فرعون کی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی باتیں ذکر کی ہیں، لیکن قصہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جو قصے انبیاء کے بیان فرماتے ہیں، ہر جگہ پہ قصہ دوسری جگہ پہ مختلف ہوتا ہے، اگرچہ اس کی جزیات جو ہیں وہ تو آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن الگ الگ جگہ پہ ذکر کرنے کا مقصد الگ الگ سبق دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کا ایک دوسرے انداز سے بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، اور فرعون کی خبر بالحق کی حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے سرکشی کی تھی زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے بنا دیا تھا اس کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں، یعنی فرعون نے کئی گروہ بنا دیے تھے۔ یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کر رہا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یعنی کئی سارے اس نے گروہ بنا دیے، کچھ بڑے گروہ تھے کچھ چھوٹے تھے، پھر جو چھوٹے گروہ تھے نا وہ فرعون از خود سے اس کو کمزور کر رہا تھا۔ وہ کمزور کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان نمن، ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنائے انہیں امام، یعنی فرعون جس گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا ہم اسے مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور ہم انہیں امام بنانا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ، اور ہم جگہ دیں انہیں، یعنی اقتدار دیں ان کو، فی الارض، زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، ان دونوں کے لشکر کو، منہم، ان سے، ما کانوا یحذرون، جو وہ ڈرتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کمزور گروہ کو اقتدار دینا چاہتے تھے،
اور ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون اور حامان کو، یہ حامان اس کا سیکٹری تھا، تو ہم اس کو دکھانا چاہتے تھے کہ جس کو تم کمزور کر رہے ہو نا، ہم اس کو اقتدار دینا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ جس چیز سے ڈر رہے تھے، کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ کہ ہماری حکومت کے اوپر قبضہ نہ ہو جائے، تو ہم یہ ڈر ان میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایک راستہ بنایا، جبکہ کسی بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف۔ ویسے وحی تو اللہ نبیوں کی طرف کرتا ہے، کسی عورت کی طرف وحی نہیں ہوتی، تو یہاں وحی کا مطلب القاء ہو سکتا ہے، یعنی ویسے اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی ہوگی، تو کوئی بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے، کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو ماں پریشان ہوئی کہ ظاہر ہے میرے اس بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، کیا؟ ان ارضعی، کہ تو اس کو دودھ پلا، یعنی اس کو قتل نہیں کرنا اور اس کو بتانا بھی نہیں ہے، دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تو ڈرے اس پر، یعنی تجھے پتہ چل جائے کہ اب میں اپنے اس بچے کی مزید حفاظت نہیں کر سکتی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دے اسے دریا میں، ایک تابوت میں ڈال کے دریا میں پھینک دے۔ ولا تخافی، نہ ڈر اور غم نہ کر، یعنی اللہ نے کہا کہ میرے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا، دریا میں ڈالتے ہوئے تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ ولا تحزنی، اور غم نہ کر، انا رادوہ الیک، بے شک ہم لٹانے والے ہیں اسے تیری طرف، وجاعلوہ، اور بنانے والے ہیں اسے من المرسلین، رسولوں میں سے، یعنی ہم نے اس کو رسول بنانا ہے۔ اور ایک آپ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ یہ بچہ لوٹ کر تمہارے پاس ہر صورت آئے گا۔ تو یہ تابوت جو تھا وہ سفر کر رہا تھا، فالتقطہ آل فرعون، تو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، ممکن ہے اس کے بیٹے نے اس کو اٹھایا ہو فرعون کے، یا اس کی بیوی نے اس کو اٹھایا ہو، لیکون لہم عدوا، تاکہ ہو ان کے لیے دشمن، وحزنا، اور غم کا باعث۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ ہم اس کو دشمن بنانا چاہتے تھے فرعون کا، اور غم کا ذریعہ۔ ان فرعون، بے شک فرعون جو تھا، اور حامان و جنودہما، اور ان دونوں کا جو لشکر تھا، کانو خاطئین، وہ سارے کے سارے خطا کرنے والے تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی، آنکھ کی ٹھنڈک میرے لیے، ولک، اور تیرے لیے، یعنی یہ بچہ بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں، دونوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی، تو کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، تو اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ فرعون کے پاس بیٹا نہیں تھا، فرعون بے اولاد تھا۔ دیکھیں، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ اولاد حاصل نہیں کر سکا، تو ہمارے بھی تو علی حجویری اولاد نہیں حاصل کر سکے، تو لوگ ان کو داتا بولتے ہیں، بیٹا دینے والا، رزق دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، وہم لا یشعرون، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا نہیں بلکہ کل کو دشمن بنے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، اور ہو گیا دل موسیٰ کا خالی، یعنی موسیٰ کی جو والدہ تھیں وہ پریشان ہو گئیں، ہر چیز ان کے دل سے نکل گئی، صرف موسیٰ کی یاد ان کو تڑپانے لگی۔ ان کادت لتبدی، قریب تھے کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، لولا اربتنا علی قلبیہا، اگر نہ ہم نے گرہ باندھی ہوتی اس کے دل پر، یعنی حضرت موسیٰ کی ماں جو تھی نا، وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، تو جیسے ہی یہ بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا تو موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یعنی وہ ہر وقت موسیٰ کو یاد کرتی تھی، اب قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی کہ وہ جو فرعون نے جس کو اپنا بیٹا بنا لیا وہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پر گرہ باندھ لی تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے، یعنی وہ اس بات کو ظاہر نہ کرے۔
وقالت لی قصی ہی، اور کہا اس کی بہن سے پیچھے پیچھے جا اس کے، جیسے ہی اس کو سمندر میں ڈالا تو موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس دریا میں یعنی تابوت کے ساتھ ساتھ تم نے سفر کرنا ہے۔ فبصرت، تو اس نے دیکھا، ان جنوبن، اس کو ایک طرف سے یعنی چھپ کے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی پتہ نہیں تھا کہ یہ عورت کوئی الگ سے ہے، یعنی ایک ساتھ ہے یا الگ سے ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے حرام کر دیا اس پر دائیوں کے دودھ کو، من قبل، اس سے پہلے۔ وہ بیٹا جب اس نے اپنا بنا لیا، پھر دائیوں کو بلایا گیا، جس کو بھی جو بھی دودھ پلاتی، موسیٰ اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ اللہ کی ایک حکمت تھی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ساری دائیوں کے دودھ کو ہم نے موسیٰ کے لیے حرام کر دیا۔ فقالت، تو اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایک گھر والوں پر جو پرورش کریں اس کی، لکم، تمہارے لیے۔ تو وہ جو موسیٰ کی بہن تھی نا، وہ چھپ چھپ کے سارا کچھ دیکھ رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ بچہ تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، کہا کہ ایک ایسی عورت ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پی لے گی، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، جبکہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں، یعنی ہم تمہارے خیر خواہ لوگ ہیں، اس لیے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ، تو ہم نے لوٹا دیا اسے، اِلَىٰ أُمِّهِ، اس کی ماں کی طرف۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ کی ماں جو تھی وہ دودھ پلانے کے لیے فرعون کے گھر میں آیا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے لوٹایا، کئی تقرّ عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، موسیٰ کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تیرے پاس لوٹاؤں گا، تو اللہ نے یہ وعدہ بھی سچا کر دکھایا۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور پورا توانا ہو گیا، آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوا شہر میں، عَلَى حِينِ غفلت، غفلت کے وقت، من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی۔ غفلت کے وقت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا وقت جس وقت لوگ زیادہ تر سڑکوں پہ نہیں ہوتے، ممکن ہے وہ عشاء کے بعد کا وقت ہو، یا فجر سے پہلے کا وقت ہو، یا دوپہر جس وقت رات لوگ آرام وغیرہ کرتے ہیں۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو اس نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں نا قتال، لڑائی کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم سے تھا، وھذا من عدوہ، اور یہ اس کی دشمن کی قوم سے تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک قبطی تھے جو فرعون کے قبیلے وغیرہ سے تعلق رکھنے والے تھے، ایک بنی اسرائیلی تھے۔ تو بنی اسرائیلی جو تھے نا، ان کو غلام سمجھا جاتا تھا۔ میں اس کی مثال اس وقت دیتا ہوں، یہ امریکہ ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ ایک گورے ہیں اور ایک کالے ہیں، گوروں کو ایک خاص مقام ہے، کالوں کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو وہاں بھی کوئی ایسی ہی صورت تھی، تو ایک دوسرے کو مار رہا تھا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اس سے جو اس کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی بندے نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ تو علی الذی من عدوہ، جو اس کے دشمن کے میں سے تھا، فوکزہ موسیٰ، تو مکہ مارا موسیٰ نے، یعنی اس بندے کو جو بنی اسرائیل کے خلاف لڑ رہا تھا، فقضى علیہ، تو پوری کر دی اس پہ، مطلب اس کی زندگی، وہ مر گیا۔ تو ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو احساس ہوا کہ کام تو غلط ہو گیا، کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے تھا، میں نے نہیں کیا، یہ شیطان نے مجھ سے کام کروا دی ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا واضح۔ ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ تو شیطانی کام تھا، شیطان نے مجھے بھٹکا دیا اور میں نے یہ کام کر لیا۔ ساتھ ہی چونکہ غلطی ہو گئی تھی نا، پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ویسے یہ حضرت موسیٰ نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے، یعنی ایک بندہ جان بوجھ کے تو حضرت موسیٰ نے قتل نہیں کیا، مکہ مارنے سے کون بندہ مر جاتا ہے؟ تو یہ تو ویسے ہی ایک وہ اس کی آئی تھی تو وہ مر گیا، لیکن بہرحال الزام تو حضرت موسیٰ پر ہی آتا تھا۔ تو قال ربی، اس نے کہا، اے میرے رب،
بما اس وجہ سے کہ تو نے انعام کیا ہے مجھ پر، فلن اکونا تو ہرگز نہیں میں ہوں گا، ظہیر للمجرمین مجرموں کا مددگار، آج کے بعد میں کسی بھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، پھر صبح کی حضرت موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے، یعنی اگلا دن ہوا نا تو موسیٰ ڈر رہے تھے کہ کہیں میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ چل جائے اور میں پکڑا نہ جاؤں، یا ترقب، وہ انتظار کرتا تھا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو اچانک جس نے مدد کی تھی اس سے گزشتہ کل، يَسْتَصْرِخُهُ، تو وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، یعنی اگلا دن ہوا نا تو وہ بندہ جس کی حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی وہ ایک اور بندے سے لڑ رہا تھا، تو اس نے پھر موسیٰ کو بلایا، موسیٰ یہ دیکھو میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ نے اسے کہا کہ انک لغوی، تو یقیناً کھلا گمراہ ہے، یعنی کل بھی تو ایک بندے سے لڑ رہا تھا، آج تو پھر ایک بندے سے لڑ رہا ہے، کل میں نے تمہیں بچاتے ہوئے ایک بندے کو جان سے ہی مار دیا اور میں ابھی ڈر رہا ہوں، اور پھر تو نے ایک اور بندے سے پنگا لے لیا۔ فلما، پھر جب، ان یہ کہ ارادہ، اس نے ارادہ کیا کہ ان یبتشا، کہ وہ پکڑے، بالذی اس کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مظلوموں کی تو مدد کرتے تھے، پھر اس بندے کے پاس گئے تو وہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا نا، حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید، کیا چاہتا ہے کہ تو مجھے بھی قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے کل شام کو ایک بندہ مار دیا ہے، مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان ترید، نہیں تو چاہتا، الا ان تکون جبارا، یہ کہ تو زبردست ہو جائے زمین میں، تو زمین میں بڑا بننا چاہتا ہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو، یعنی یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک چھوٹی موٹی لڑائی پہ تو بندہ جان سے ہی مار دے۔ تو ابھی یہ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک جو سردار ہے نا، یأتمرون بک، وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک، کہ وہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، تو نکل جا، انک انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس نے کہا کہ فرعون کے ساتھی تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہاں سے بھاگ جا۔ فخرج منہا خائفا، تو پھر نکلا اس شہر سے ڈرتے ہوئے، وہ انتظار کر رہا تھا۔ قال، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، نجینی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ولما توجہ، اور جب اس نے رخ کیا مدین کی طرف، قال، اس نے کہا عسا، امید ہے کہ میرا جو رب ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ مدین ایک اور ملک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگ نکلے، آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، جو جوتا تھا وہ بھی ظاہر ہے سفر کر کر کے وہ بھی ضائع ہو گیا، تو بڑی مشکل حالات میں حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، اور مدین ایک اور سلطنت تھی، ایک اور ریاست تھی جہاں پہ جہاں پہ فرعون کا کوئی تسلط نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ نے پھر وہاں سے ہجرت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولما ورد ماء مدین، جب وہ پہنچا مدین کے پانی یعنی کنویں پر، وجد علیہ، تو اس نے پایا اس پہ ایک گروہ لوگوں میں سے، یسکون، وہ پانی پلا رہے تھے، مطلب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ووجد من دونہم، اور اس نے پایا ان کے ایک طرف، امرأتین، دو عورتیں تھیں، تذودان، وہ دونوں روک کے کھڑی تھیں، یعنی وہاں پہ کھڑی تھیں، اور ان کو جیسے کسی بندے نے روکا ہوتا ہے کہ پہلے ہم پانی پلائیں گے پھر آپ نے بعد میں پانی پلانا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا ما خطبکما، کیا معاملہ ہے تم دونوں کا، یعنی تم دونوں سائڈ پہ کنارے پہ کھڑی ہو، کیا وجہ ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا لانس کی، نہیں ہم پلاتی، حتیٰ یہاں تک کہ یصدر الرعاء، وہ واپس لے جائیں چرواہے، یعنی جب تک یہ چرواہے پانی نہیں پلا لیتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتے۔ ہم یہاں پہ کیوں آئی ہیں، خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ وابونا شیخ کبیر، ہمارا جو والد ہے نا وہ بہت بوڑھا ہے۔ فسقالہما، تو اس نے پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے۔ ثم تولی الی الظل، تو روایات وغیرہ میں آتا ہے کہ جو ڈول کئی سارے لوگ مل کے اٹھاتے تھے نا، حضرت موسیٰ نے اکیلے نہیں اس ڈول کو اٹھا لیا اور ان کے پانی کو پلایا، اور خوب اچھے طریقے سے ان کو پانی پلایا، پھر وہ پیچھے ہٹے سائے کی طرف، یعنی وہاں سے سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ فقال، کہا ربی، اے میرے رب، انی لما انزلتا، بے شک میں اس کا جو تو نازل فرمائے گا میری طرف،
भलाई से, मैं मोहताज हूँ। यानी तू कुछ भी मुझे दे दे, मैं बहुत ज्यादा मोहताज हूँ तेरा। यानी हजरत मूसा, आप तसव्वुर करें कि एक तो खौफ है फिरौन के पकड़े जाने का, कि फिरौन मुझे पकड़ ना ले। फिर दूर दराज का सफर किया हुआ है, फिर ऐसी सरजमीन पे है जिससे हजरत मूसा वाकिफ नहीं है, यहाँ पे कोई हजरत मूसा को जानने वाला नहीं है। भूख इस कदर है कि कमर साथ लगी हुई है, पेट कमर के साथ लगा हुआ है, और किसी से मांग भी नहीं सकते, और पास है भी कुछ नहीं कि खाने को खरीद सकें। फजाअत तो इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, फिर आई उसके पास दोनों में से एक चलती हुई हया के साथ। वो जो दो लड़कियां थीं उनमें से एक लड़की हजरत मूसा के पास आई। यानी उसकी हया किस कदर अच्छी होगी कि अल्लाह ने खुद कहा कि वो हयादार खातून थी। एक औरत वो जिसके बारे में मैं समझूं कि ये बड़ी हयादार है, तो मुमकिन है वो हयादार हो, लेकिन जिस औरत के बारे में अल्लाह कहे कि वो बड़ी हया रखती थी, तो जाहिर है कि वो यानी वाकतन हयादार थी। कालत, उसने कहा, इन अभी यदऊका लियज्जिया का, बेशक में जो मेरा बाप है ना वो बुलाता है तुझे ताकि बदला दे तुझे मजदूरी का। अब यहाँ पे देखें कितनी बलागत है कि उस औरत ने आके ये नहीं कहा कि मेरी बात सुने। अब इससे भी एक शुबा पैदा हो सकता है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलें, ये भी नहीं उसने बोला। उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे आपके साथ एक काम है, बल्कि डायरेक्ट आके बात की। ये भी हया का एक पहलू है कि उसने सीधी बात की, और इतनी सीधी बात की कि उसमें किसी सवाल को छोड़ा ही नहीं। यानी ये नहीं कहा कि मेरा बाप तुम्हें बुला रहा है, फिर मूसा को पूछना पड़ता कि भाई मेरे तेरा बाप मुझे क्यों बुला रहा है। खुद ही बता दिया कि वो तेरी मजदूरी का तुझे उजरत देना चाहता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उसने ये कहा, फलम्मा जाअहू, तो हजरत मूसा उसके पास चले गए। अब रिवायात में उसकी तफसीलात मौजूद हैं कि वो जाने में कैफियत क्या थी, कि वो हाथ से इशारा भी नहीं करती थी। बल ऐसी बातें हैं जिनका खैर हकीकत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता ये यकीनी बात है कि वो हया के साथ आई थी और हया के साथ ही वापस चली गई, हजरत मूसा को अपने साथ ले जाके। फलम्मा जाअहू, फिर जब वो आया उसके पास, वक़स्स अलैहिल क़सस, तो उसने बयान किया अपना किस्सा। यानी हजरत मूसा ने जाके सारी सूरत हाल बताई कि मैं फिरौन का करीबी बंदा था, यूं समझो कि उसका बेटा था, और फिर मेरे से ये कमी कोताही हो गई, अब मैं वहां से भाग निकला हूं, तो यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, सारा कुछ बताया। काला, हजरत वो जो बंदा था शुएब, उसने कहा, ला तखफ, तू खौफ न कर, नजौता, तू नजात पा गया है जालिम लोगों से। यानी एक बंदा डर में हो ना, तो वो खाना भी सही तरीके से नहीं खाता। तो उसने हजरत मूसा को खाना पेश किया और साथ कहा कि अच्छे तरीके से खाना खाओ, डरने की जरूरत नहीं है, ये इलाका मिस्र का इलाका नहीं है। कालत इहदाहुमा, कहा उन दोनों में से एक ने, यानी वो जो दो लड़कियां थी उनमें से एक ने कहा कि या अबती, है मेरे बाप, इस ताजिर हूँ, आप इसको उजरत पर रख लें। इन खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, बेशक बेहतरीन जिसे आप उजरत पर रखेंगे ये ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। औरत ने, ये भी उसका एक हया का पहलू है कि उसने कहा कि इसको आप उजरत पे रख लें, हमारे घर का नौकर मजदूर रख लें, क्योंकि चूंकि वो खुद जाया करती थी पानी पिलाने के लिए, और हया के ये मुनाफी अमल था। तो अब कहा कि आप इसको हमारे घर में नौकर के तौर पे रख लें। ये इसके अंदर दो क्वालिटियां हैं, एक तो ये ताकतवर है और अमानतदार है। यही दो खूबियां होनी चाहिए किसी भी काम करने वाले में, जिसके अंदर ये दो खूबियां हैं। अब ये औरत कितनी समझदार थी। ताकतवर का मतलब ये कि जाहिर है मजदूर अगर आपको चाहिए तो उसमें ताकत नहीं है तो फिर क्या चीज है। और नंबर दो, उसमें अमानतदारी होनी चाहिए। ताकत है लेकिन वो बंदा ही करप्ट है तो क्या फायदा। दोनों खूबियां हजरत मूसा के अंदर मौजूद थी। तो वो जो आदमी था शुएब, उसने कहा कि उरीदु, मैं चाहता हूं कि अन उनकी हका, कि मैं निकाह कर दूं तुझसे, मैं निकाह कर दूं तुझसे, इहदा इहदबनतैया हातैन, एक का अपनी दोनों बेटियों में से। यानी मैं अपनी बेटियों में से किसी एक का तेरे साथ निकाह कर दूंगा। तो ये भी एक बड़ी मजे की बात है। वो ये भी, इसका ताल्लुक भी हया के साथ है। अगर तूने हमारे घर में रहना है तो हया का पहलू ये कि मैं आपकी अपने बेटियों के साथ शादी कर दूं। यानी ये एक अच्छी बात है
کہ آپ کسی کو جب اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو پھر اپنا اس اپنے گھر میں اس کا ایک محرم رشتہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ویسے تو ہمارے گھر میں رہے گا تو یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، اگر تو ہمارے گھر میں رہنا ہی چاہتا ہے تو تیرا محرم ہونا چاہیے اس گھر میں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو خدمت کرے میری 8 سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر تو پورے 10 سال ہی خدمت کر دے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو وہ تیری طرف سے ہے، یعنی 8 سال تو میری بکریاں چرا، اگر 10 سال چرا لے گا تو یہ تیرا میرے اوپر احسان ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی یہ حق مہر کے طور پہ 8 سال خدمت کی تھی، یہ بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف روایت منقول ہے، خیر اس میں بات تو صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 2 چیزوں کی وجہ سے 8 سال خدمت کی تھی اپنے سسر کی، ایک اپنی شرمگاہ کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اور ایک روٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا کہ پہلے زمانوں میں یہی ہوتا تھا، کوئی مزدور آتا تو وہ یہی ہوتا تھا کہ بس مجھے روٹی پانی دے دو تو میں تمہارا کام کروں گا۔ یہ تو اب جا کے بہت ساری تنخواہیں اور وظیفے مقرر ہو گئے، پہلے تو یہی ہوتا تھا، کھانا پینا ہوتا تھا، کپڑے شپڑے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ چھوٹی سی جو یعنی معاوضے پہ 8 سال تک خدمت کر لی یا 10 سال پورے کیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ میں سختی کروں تجھ پر، یعنی میں یہ بھی نہیں چاہتا تو ہمارے گھر میں آ، مزدور کی حیثیت سے رہ، میں تمہارے اوپر سختی نہیں کروں گا۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے پاس جو مزدور ہوتے ہیں یا نوکر ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اللہ اگر چاہا اللہ نے تو مجھے نیکوں میں سے پائے گا، یعنی میں تمہارے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں کروں گا۔ قال، اس نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت، جون سی بھی دونوں میں سے تو مدت پوری کرے گا، فلا عدوان، پس کوئی زیادتی نہیں مجھ پر، واللہ، اور اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اس پہ گواہ ہے۔ یعنی ایک معاہدہ ہو گیا، 8 سال پورے کر لے یا 10 سال پورے کر لے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، تو آپ دیکھیے کہ وقت کا نبی بننے والا تھا، ابھی نبی نہیں بنا تھا، تو نبی نے مزدوری کر لی، اور یہ مزدوری 8 سال کی یا 10 سال کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مزدوری میں کوئی بہت کوئی یعنی ایسی بات ہے کہ جس سے ہماری عزت میں فرق پڑ جائے۔ تو موسیٰ قوی بھی تھے، امانت دار بھی تھے، اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں رہنے والے تھے، یعنی ایک حساب سے فرعون کے بیٹے تھے۔ تو ایک بندہ شاہی محل میں رہا ہو تو اس کو بعد میں بکری چرانے پہ لگا دیا جائے، تو کیا ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظلم سے نکلنا چاہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے 8 سے 10 سال بکریوں کو چرانا گوارا کر لیا، ظالم بندے کے ساتھ رہنے کو گوارا نہیں کیا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب پوری کر دی موسیٰ نے مدت، وسار بأہلہ، اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، تو آنس من جانب الطور نارا، حضرت موسیٰ گھر داماد نہیں بنے، یعنی اپنی بیٹی، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، پھر اس کی بیوی کو وہاں سے لے کر کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے۔ آنس من جانب الطور نارا، اس نے دیکھی طور کی جانب سے ایک آگ، قالا لأہلی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، او جذبۃ من النار، یا کوئی انگارہ آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ لو، یعنی گرمی حاصل کر لو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو لڑکیوں کا والد تھے نا، یہ شعیب علیہ السلام تھے، حضرت شعیب تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا وہ بہت پہلے کا تھا، یعنی وہ موسیٰ کے زمانے سے بہت پہلے تھے، یعنی ان دونوں کا زمانہ ساتھ ساتھ نہیں تھا، قریب قریب بھی نہیں تھا، بہت پہلے کا ان کا زمانہ تھا۔ تو یہ ویسے کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، یہ کوئی نبی نہیں تھے۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، آواز دی گئی، من شاطئ الوادی، کنارے سے وادی کے دائیں طرف، فی البقعتی، جگہ میں، المبارکہ، جو بابرکت جگہ تھی، ایک درخت میں سے آواز آئی، یعنی دائیں طرف ایک درخت تھا، وہاں سے آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں،
رب العالمین جو جہانوں کا رب ہوں، بے شک موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں جہانوں کا رب ہوں۔ آپ تصور کریں کہ وہ بندہ جس نے اپنے علاقے کو چھوڑا، پھر اس نے محنتیں مزدوریاں کی، لوگوں کی بکریاں چرائیں، تو اچانک اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا بڑا اعزاز دے دیا، اتنا بڑا اللہ نے اس کو اعزاز دے دیا کہ اللہ اس سے خود ہم کلام ہو گیا۔ تو ایک دکھی بندے سے جب اللہ یوں ڈائریکٹ کلام کر رہا ہوگا تو اس کو یہ کتنا اچھا لگے گا۔ تو وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کر یہ کہ تو ڈال دے اپنی لاٹھی۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب اس نے دیکھا اس کو، تہتز، وہ حرکت کر رہی تھی، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا وہ ایک سانپ تھا، ولّا مدبرن، تو وہ پیچھے ہٹا، یعنی پیٹ پھیرتے ہوئے، ولم یعقب، اس نے سر یعنی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، اس نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، او موسیٰ اقبل، آگے آ، ولا تخف، ڈرنا، انک من الآمنین، تو امن والوں میں سے ہے۔ اس لک یدا کا، داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا بیضاء، سفید چمکدار، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، وضم، اور تو ملا اپنی طرف جناح کا اپنا بازو، من الرہب، خوف سے، فذالک برہانانی، تو یہ دو دلیلیں تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون کی طرف، وملئی، اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے نافرمان لوگ۔ کالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی قتلت نفسا، میں نے تو ایک قتلت منہم نفسا، میں نے تو ان میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے، اب میں فرعون کے پاس کیسے جاؤں گا؟ میں تو بھاگا ہوا ہوں وہاں سے کئی سال پہلے، فاخاف، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح منی لسانا، جو زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، یعنی یہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے، فارسل معی، تو اس کو بھیج دے میرے ساتھ، رد ان، مددگار بنا کے، یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے گا۔ اکیلا بندہ اور ہوتا ہے، دو دو 11 ہوتے ہیں، تو اکیلا جاؤں گا تو مشکل ہے، میرے ساتھ ایک بندے کو بھیج، انی اخافو، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عن قریب، ہم مضبوط کریں گے، آزودہ کا تیرا بازو، بھی اخی کا تیرے بھائی کے ساتھ۔ بھائی جو ہوتے ہیں نا، یہ بازو ہوتے ہیں، اور یہ بھائی اپنے بھائی کو مضبوط کرتے ہیں، بھائیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کے ذریعے ہم تمہیں مضبوط کریں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، فَلَا يَصِلُونَ، تو نہیں وہ پہنچ سکیں گے تم دونوں تک، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما، تم دونوں، اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی، سارے کے سارے غالب آنے والے ہیں۔ اللہ نے تسلی دے دی کہ وہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتے۔ فلما جاءہم موسیٰ، جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہماری نشانیوں کے ساتھ واضح، انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا سحر، نہیں ہے یہ ایک جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا، اور نہیں ہم نے سنا اس کو اپنے باپ دادا، پہلے باپ دادا سے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، میرے رب عالم، خوب جانتا ہے، بمن، اس کو جو جاء بالہدا، آیا ہے ہدایت کے ساتھ، من عندی، اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور جو ہوگا اس کے لیے آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ فلاح نہیں پاتا ظالم لوگ۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، نہیں میں نے جانا تمہارے لیے کوئی معبود اپنے سوا۔ جب فرعون کے مقابلے میں موسیٰ نے کہا نا کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، تو فرعون نے کہا کہ میں اپنے علاوہ تو کسی رب کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یا فاوقد لی یا حامان، تو آگ جلا میرے لیے اے حامان، حامان چونکہ اس کا سیکٹری تھا، سیکٹری سے کہا کہ میرے لیے آگ جلاؤ، الطینی، مٹی پر، فجعل لی سرحن، تو میرے لیے بنا ایک محل، یعنی بہت بڑا ایک محل میرے لیے تیار کر، لعلی اطلع، تاکہ میں دیکھ سکوں موسیٰ کے الہ کو، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے۔ اس نے کہا میرے لیے ایک بہت بڑا محل تیار کرو، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیلی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اس نے ایک بہت بڑا محل تیار کیا، پھر حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیے، جو تیر واپس آتا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تو موسیٰ کے رب کو قتل کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ ان کے اوپر عذاب بھیجے، برل ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ اس نے عوام کو الو بنانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک میرے لیے محل بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اس نے دیکھا نہیں،
یہ ویسے ہی بندہ بسا اوقات کسی کو لاجواب کرنے کے لیے کو بات کر دیتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس نے بھی ایک ایسی ہی بات کر دی، وستکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق، وظنوا، انہوں نے سمجھا کہ انہم، بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں وہ لٹائے جائیں گے۔ فاخذناہ، تو ہم نے پکڑ لیا اسے، اس کے لشکر کو، اور ہم نے پھینک دیا اسے سمندر میں۔ تو آپ دیکھیں کیسے ظالموں کا انجام ہوا۔ اور ہم نے بنایا اسے پیشوا، یدعون، وہ بلاتے تھے آگ کی طرف، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرعون کو پیشوا قیامت کے دن بنایا، امام، تو یہ اپنے سارے کے سارے پیروکاروں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ وَأَطْمَعْنَاهُمْ، تو ہم نے پیچھے لگا دی ان کی دنیا کی زندگی میں لعنت، اور قیامت کے دن بدحالوں میں سے ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنتیں آج تک پڑ رہی ہیں، تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے پھر موسیٰ کو کتاب عطا کی، من بعد اس کے، ما اہلکنا القرون، ہم نے ہلاک کیا امتوں کو، پہلی امتوں کو، بصائر، دلائل ہیں لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور نہیں تھے آپ مغربی جانب پر، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف معاملے کی، وما کنت من الشاہدین، اور آپ اس وقت مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں ہم جب موسیٰ پہ وحی کر رہے تھے نا، تب آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ولیکننا انشأنا قرونا، اور لیکن ہم نے پیدا کی کئی ساری امتیں، فتطاول علیہم العمر، تو لمبی ہو گئی ان پر عمر۔ وما کنت ساویا، اور نہ تھے آپ رہنے والے، آپ نہیں تھے رہنے والے اہل مدین میں، تتلو، آپ تلاوت کرتے ان پر ہماری آیات، ولیکننا کننا مرسلین، بے شک ہم، یعنی ہم ہیں بھیجنے والے۔ وما کنت بجانب طور، اور آپ نہیں تھے طور کی جانب، یعنی طور پہ آپ موجود نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ کو، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن رحمت آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو، ما آتاہم، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ نصیحت حاصل فرمائیں۔ اللہ نے یہ جو انداز اختیار کیا نا، کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، آپ وہاں پہ نہیں تھے جب ہم نے وحی کی، جب ہم نے بات کی، جب ہم نے کتاب دی، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں پہ موجود تو نہیں تھے، لیکن ہم نے وحی کے ذریعے سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ ولولا ان تصیبہم، اور نہ آپ کے پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، اس وجہ سے آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، فیقولو، تو کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، تاکہ ہم پیروی کرتے تیرے آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوتے مومنوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب حق آ گیا ان کے پاس ہماری طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا۔ نبی نے جب لوگوں سے کہا نا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں وہ معجزات ملنے چاہیے جو موسیٰ کے معجزات تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ کے معجزات مانگ رہے ہیں۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں انکار کیا انہوں نے اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ اس سے پہلے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں موسیٰ کے معجزے ہمیں دو، تو کیا موسیٰ کو جو ہم نے معجزے دیے تھے اس کی قوم نے مان لیے؟ جب اس کی قوم نے موسیٰ کے معجزے نہیں مانے، تو ہم ان کو یہ دے دیں تو یہ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ کسی صورت جو ہیں یہ ان معجزات کو نہیں مان سکتے۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، موسیٰ ہارون دونوں جادوگر ہیں۔ وقالوا، انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، بے شک ہر ایک انکار کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، تو تم لے آؤ کسی کتاب کو اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا، وہ زیادہ ہدایت والی ہے، منہما، ان دونوں سے، اتبعہ، میں پیروی کروں اس کی، ان کن تم صادقین، اگر تم ہو سچوں میں سے، فإن لم یستجیبوا لک، پھر اگر نہ قبول کی انہوں نے آپ کی بات، تو آپ جان لیجئے، انما یتبعون، صرف وہ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی، ہر قسم کی باتیں جو ہیں اور ہر قسم کے معاملات کے باوجود بھی وہ اپنے صرف اور صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے، بے شک اللہ جو ہے اللہ کی طرف ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور بے شک
ہم نے لگاتار پہنچا دی ان کو القول بات، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ کہ ہم نے دی انہیں کتاب اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے تھے، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب وہ تلاوت کی جاتی ہے ان پر، قالو کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پہ، انہ الحق بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، انا کننا من قبل ہی مسلمین بے شک ہم تھے اس سے پہلے مسلمان، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤتونا وہ دیے جائیں گے، اجرہم اپنا اجر مرتین دو مرتبہ، یعنی یہ جو اہل کتاب ہے نا یہ اگر ایمان لے آئیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک اجر موسیٰ پہ ایمان لانے کی وجہ سے اور ایک اجر ہمارے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو، یعنی برائی کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں، وَمِمَّا اور اس سے ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ سنتے ہیں لغو بات کو، أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے اعراض کرتے ہیں، وَقَالُوا کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، یعنی جو بندہ بات مانتا ہی نہیں ہے تو اسے پھر یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی تیرے اوپر سلام ہے، تیرے عمل تیرے ساتھ، میرے عمل میرے ساتھ، انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء اور لیکن اللہ چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو کسی بزرگ، کسی پیر، کسی بابے اور کسی وڈیرے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہمارے نبی بھی اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، تو ہم میں سے تو کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہم راستہ دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، باتیں لوگوں کے سامنے واضح کر سکتے ہیں، لیکن قطعاً ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو راہ ہدایت پر لے آئیں۔ وقالو انہوں نے کہا ان نتبع اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی معاق کا تیرے ساتھ، نتخطف من ارضنا ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، اولم نمکن لہم اور کیا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو، حرمن آمینہ امن والے حرم، یجبا وہ لائے جاتے ہیں اس کی طرف، ثمرات کل شیء ہر قسم کے پھل، رزقاً بطور رزق، من لدنا ہماری طرف سے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر نبی کی بات مانیں گے نا تو ہمارا تو زمین سے نام و نشان مٹ جائے گا، لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں حرم میں رہتے ہو، ہر قسم کے پھل ہم نے تمہاری طرف موڑ دیے ہیں، یعنی سارا کچھ تو تمہیں دے دیا، اور تمہیں اللہ رب العالمین سے کیا چاہیے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، وکم اہلکنا من قریۃ اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، باطرت جو اترانے لگیں اپنی معیشت پر، یعنی جو بندہ اپنی معیشت پہ اتراتا ہے نا، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فتلک مساکنہم تو یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے، وکننا نحن الوارثین اور ہم ہی وارث ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تکبر کر رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ ہلاک ہونے والی قوموں کے گھروں کو جا کے دیکھو، معائنہ کرو، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندہ یہاں پہ آباد ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی بہت تھوڑے لوگوں نے ان گھروں کو جا کے استعمال کیا، کوئی ان گھروں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وما کان ربک مہلک القری اور نہیں ہے آپ کا رب کے ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے ان کے مرکز میں کوئی رسول، یتلو علیہم آیاتنا وہ تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری آیات کی، وما کننا مہلک القری اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر واہلھا جبکہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی عین مرکزی جگہ پہ کسی نبی کو نہیں بھیج دیتا، وہ نبی ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، ترہیب کے ساتھ بھی ڈراتا ہے، پھر نہیں مانتی اللہ پھر عذاب بھیجتا ہے، ظالم قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، وما اوتیتم من شیء اور جو بھی تم دیے گئے ہو کسی چیز سے، فمتاع الحیات الدنیا تو سامان ہے دنیاوی زندگی کا، وزینتھا اور اس کی زینت کا، وما عند اللہ خیر جو اللہ کے پاس ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، افمن وعدناہ وعدا حسنا تو کیا جو ہم نے وعدہ دیا اسے اچھا وعدہ،
فہو لاقی ہی، تو وہ ملنے والا ہے اسے، کمن اس آدمی کے طرح متعنا ہم نے فائدہ دیا اسے، متاع الحیات دنیا دنیاوی زندگی کا فائدہ، کل ثم پھر ہوا یوم القیامتی وہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ آواز دے گا انہیں، فَيَقُولُ تو فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا بھائی لاؤ میرے شریک جو تم بنایا کرتے تھے دنیا میں، قالا کہیں گے الذین وہ لوگ حق علیہم القول ثابت ہو چکی ہوگی ان پر بات، مطلب جہنم ثابت ہو چکی ہوگی، وہ کیا کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا یہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے، یعنی یہ جو بنے ہوئے بابے بزرگ پیر ولی یہ کلندر جو بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے پھر کیا کہیں گے، اللہ جیسے ہم گمراہ تھے نا ہم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب یہ اتنے گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کو نماز نہیں آتی، ان کو کلمے نہیں آتے، ان کو وضو غسل کے طریقے نہیں آتے، تو یہ لوگوں کے لیے بہت پہنچی ہوئی ہستیاں بنی ہوتی ہیں، تو یہ کہیں گے اللہ ہم بھی گمراہ تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا، تبرأنا الیک ہم برات کا اظہار کرتے ہیں سے تیرے سامنے، ما کانوا ایانا یعبدون نہیں تھے وہ ہماری ہی وہ سب عبادت کرتے، یعنی ہم آج کے دن ان سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں بڑے تعلق تھے تو قیامت کے دن وہ سارے تعلق منقطع ہو جائیں گے، وقیلا کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں بلائیں گے، بابا جی ہم تو آپ کی بات مانتے رہے، پیر صاحب ہم نے آپ کے لیے یہ کچھ کیا یہ کیا، تو فلم یستجیبوا لہم تو وہ ان کا جواب ہی نہیں دیں گے، ورأوا العذاب اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون کاش کہ وہ ہدایت پاتے، تب وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں ہم نے ہدایت کو پایا ہوتا، ویوم ینادیہم اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فیقول تو کہے گا ماذا اجبتم المرسلین کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو، اللہ پھر امت کو بلائے گا، امت سے سوال کرے گا رسول میرے تمہارے پاس آئے تھے، رسولوں کی کتاب آئی تھی، پیغام آیا تھا، پھر تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا، فعمیت علیہم الانباء تو تاریک ہو جائیں گے ان پر خبریں، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون تو وہ نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے، یعنی کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے، تو ہر وقت ہر طرف سے تاریکی اور اندھیرا ان کے اوپر چھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن تَابَ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، رہا جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اس نے نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ چن لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی اختیار، کن کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نبیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اماموں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، ولیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، کلندروں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ ہم جن کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما کان لہم الخیارہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ اور جانتا ہے تمہارا رب، آپ کا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا تُعْلِنُ يُعْلِنُونَ اور جو اسے وہ ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ اسی کی تعریف ہے پہلی میں اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی تعریف اسی کی آخرت میں بھی اسی، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، قل کہہ دیجئے اور کیا تم نے دیکھا ان جعل اللہ لکم اللیل اگر کر دے اللہ تم پر رات سرمدن ہمیشہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات کر دے، الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک دن چڑھے ہی نہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو لے جائے تمہارے پاس روشنی کو، یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے ایک پھونک مارتا ہے تو وہ لنگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پھونک مارتا ہے زنجیریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک پھونک مارتا ہے تو وہ بھائی بظاہر نظر آنے والا بڑا بیمار بھاگنا شروع کر دیتا ہے، بھائی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم نے بہت سمجھ رکھا ہے، اللہ اگر رات کر دے تو کیا یہ دن لا سکتے ہیں؟ دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی تو ہیں نا جہاں پہ 6 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 6 مہینے دن رہتا ہے،
تو اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کرو تمہارے نزدیک جن کی بہت بڑی حیثیت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ شاید بڑے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ ذرا دن کو رات میں تبدیل کر کے، رات کو دن میں تبدیل کر کے تو دکھاؤ۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی تم بھلائی والی باتیں سنتے بھی نہیں ہو؟ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، تو کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو لے آئے تمہارے لیے رات کو، تسکنون فی، جس میں تم آرام کرتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم بھلائی کو دیکھتے بھی نہیں ہو؟ وَمِن رحمتہ جعل لکم اللیل، اب اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، بھئی اللہ کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے تاکہ تم آرام کر سکو اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تم اس کے فضل کو اس سے تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ آواز دے گا انہیں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت سے ایک گواہ، فَقُلْنَا، ہم کہیں گے، ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، فعلموا، تو وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، سچی بات اللہ کی ہے، یہ قیامت کو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کی باتیں سچی تھیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو بھی وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ نافرمان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا وہ موسیٰ کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، تو اس نے سرکشی کی ان پر، وآتیناہ، ہم نے دیا اسے، من الکنوز، خزانوں میں سے، ما ان، جو کہ بے شک، مفاتیح، اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبہ، بڑی مشکل ہوتی تھی ایک جماعت کو جو طاقت والی تھی، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی ان کو اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ لا تفرح، تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو نہ پسند نہیں کرتا، وابتغی، اور تلاش کر، فیما، اس میں جو تجھے اللہ نے دیا ہے، اس سے کیا تلاش کر، آخرت کے گھر کو، یعنی اس مال کے ذریعے اخروی زندگی کو تلاش کر، ولا تنس نصیبک، اور نہ تو بھول اپنا حصہ دنیا سے، واحسن، اور تو احسان کر جیسے اللہ نے احسان کیا ہے تجھ پر، یعنی جیسے اللہ نے تمہیں مالا مال کیا لوگوں کو دے، ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد تلاش نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ تو آگے سے اس کا تکبرانہ جواب کیا تھا، انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ سارا کچھ دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، اولم یعلم، اور بھلا کیا نہیں اس نے جانا کہ بے شک اللہ نے قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے ہلاک کی ہیں اس سے پہلے کتنی ہی ساری امتوں کو، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس میں جو وہ زیادہ سخت اس سے قوت میں تھیں اور وہ زیادہ تھیں جماعت کے لحاظ سے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں وہ پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کے بارے میں جرم کرنے والے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، ایک دفعہ اس نے اپنے اچھے کپڑے اور زیورات وغیرہ کو زیب تن کیا اور اتراتے ہوئے زمین پر چلنے لگا، قال، کہا، الذین، وہ لوگ، یریدون الحیات دنیا، جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے نا، وہ جیسے قارون کو دیکھا کہ بھئی بڑا مال و دولت ہے اس کے پاس، جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت چھوٹے اور کمزور ایمان والے کسی بڑے بندے کو دیکھتے نا دنیاوی اعتبار سے، جس کے پاس 8 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، درجنوں گارڈ ہوتے ہیں، تو کسی کمزور ایمان والے بندے کے دل میں یہ کبھی خواہش تو پیدا ہو ہی جاتی، کاش مجھے بھی اتنا کچھ مل جائے۔ تو دنیا چاہنے والوں نے کہا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے لیے بھی اس کی مثل ہوتا جو دیا گیا ہے قارون کو، کاش ہمیں بھی قارون جتنا خزانہ دیا جاتا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بہت بڑے نصیب والا ہے، یعنی بڑے نصیب ہیں اس کے، وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا جو دیے گئے تھے علم، ویلکم، تمہارے لیے افسوس ہے، ثواب اللہ، اللہ کا جو ثواب ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیے، ایمان اور عمل صالح
قارون کے خزانے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اچھے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں وہ دی جاتی مگر صبر کرنے والے۔ یہ ایمان اور عمل صالح صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح جو ہے نا، یہ قارون کے خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو ابھی لوگ باتیں کر ہی رہے تھے اور وہ تکبر سے زمین میں چل رہا تھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو ہم نے دنسا دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں، فما کان لہ من فئۃ، تو کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی اللہ کے سوا مدد کر سکتا، وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ لوگوں نے اس واقعہ میں بہت سی اپنی طرف سے باتیں شامل کی۔ کسی نے کہا کہ بھائی جو قارون تھا نا، وہ چونکہ فرعون کے ساتھ غرق نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ تب وہ اچھا آدمی تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے سمندر کو بھی پار کیا تھا، اور وہ اپنی اس کتاب کا، تورات کا حافظ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے علم کے ساتھ نوازا تھا۔ لیکن علم کے بعد اس کے اندر پھر تکبر آ گیا، اور جب مال اس کے پاس آیا تو اور بھی تکبر بڑھ گیا۔ تو وہ اچھا آدمی تھا لیکن بعد میں وہ اپنے مال کی وجہ سے زیادہ گمراہ ہو گیا۔ تو ہمیں تو خیر یہ بات کہیں بھی مصدقہ طور پر یہ بات کہیں بھی نہیں ملی۔ ہم نے تو جہاں بھی قارون کا تذکرہ پڑھا ہے، یہی پڑھا ہے کہ وہ نافرمان تھا، یہی پڑھا ہے کہ وہ متکبر تھا، اور یہی پڑھا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے والا تھا، یہی پڑھا ہے کہ وہ صرف اور صرف دنیا کا طالب تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی مکانہ، اس کے مرتبے کی، بالامسی، کل کو، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، افسوس کہ اللہ وہی فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لولا، اگر نہ ہوتا کہ احسان کیا ہوتا اللہ نے ہم پر، لخسف بنا، تو وہ ہمیں بھی سنسا دیتا۔ اب یہ جو لوگ اس کے پروٹوکول کو دیکھ کے، حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کے، یہ اللہ سے اس جیسا پروٹوکول مانگ رہے تھے نا، جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دنستا ہوا دیکھا، پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں بھی اللہ اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھنسا کر کے رکھ دیتا۔ تو کبھی بھی کسی کے زیادہ مال سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اچھے لائف سٹائل کو دیکھ کے آہیں نہیں بھرنی چاہیے، اور دعائیں نہیں کرنا شروع کر دینی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ کیا پتا اللہ نے جو آخرت میں دینا ہو وہ اسے دنیا میں دے کے آخرت میں کانٹا لگا دیا ہو کہ آخرت میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمیں اگر اللہ نے دنیا میں نہیں دیا تو کیا پتا کہ ہمیں اللہ آخرت میں دے دے، اور جس کو دنیا مل جاتی ہے آخرت کو حاصل کرنا اس کے لیے باہر صورت ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی کا انہ لا یفلح ہائے افسوس، حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے، تلک الدار الاخرہ، یہ اخروی گھر ہے، نجعلھا، ہم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے کوئی بڑائی دنیا میں اور نہ وہ فساد اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر اس کو ملتا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، فساد نہیں کرتے، اور اچھا انجام صرف اور صرف متقی لوگوں کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی کے ساتھ آیا، فلہ خیر منہا، تو ان کے لیے، اس کے لیے بہتر ہے اس سے، یعنی جو اس نے عمل کیے اس سے بہتر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آیا، فلا یجزا، تو نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گا، الذین، وہ جنہوں نے برے اعمال کیے تھے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے فرض کیا آپ پر قرآن، لرادک، یقیناً وہ لٹانے والا ہے آپ کو، الی معاد، لوٹنے کی جگہ پر، یعنی واپس آپ نے پلٹنا ہے اللہ کی طرف۔ قل، کہہ دیجئے، ربی، میرا جو رب ہے وہ زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی، کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور جو ہے واضح گمراہی میں، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، ترجو، آپ امید رکھتے کہ ان یلقا، القا کی جاتی آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز نہ ہو مددگار کافروں کے لیے، ولا یصدنک، اور ہرگز نہ روکنے پائیں آپ کو، ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد اس کے کہ جو نازل کی گئیں آپ کی طرف، ودع الی ربک، اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، ولا تدع مع اللہ، اور نہ آپ پکاریں اللہ کے ساتھ،
الہن آخر کسی دوسرے معبود کو، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، کل شیء ہالک ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ سوائے اس کے چہرے کے، اللہ کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، لہ الحکم اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، 29 نمبر ہے قرآن کے اعتبار سے اور 85 نمبر ہے مصحف میں، آیات اس کی 69 ہیں اور 7 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کا تذکرہ کیا، الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ احسب الناس کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں، ان یقولوا کہ وہ کہہ دیں آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور نہیں وہ آزمائے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئیں اور اللہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دے تو ان کے اوپر کوئی آزمائش بھی نہ آئے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، مومنوں کو تو اللہ آزماتا ہے، کافروں کے لیے آزمائشیں تقریباً نہیں ہوتی، آزمائشیں صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایمان لائیں اور پھر وہ نماز روزہ کریں اور سیدھا جنت میں چلے جائیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا، آزمائشیں تو آئیں گی، ہر صورت آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَا يَعْلَمَنَّ تو ضرور وہ جان لے گا اللہ، الَّذِينَ ان لوگوں کو صدقوا جنہوں نے سچ کہا تھا، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ہم نے آزمایا، اور یہ آزمائش کس کے لیے ہوتی ہے؟ آزمائش اس کے لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ اپنے اس ایمان میں سچا کون ہے اور اس ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ آزمائش میں آ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قدر سچا ہے اور کس قدر جھوٹا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آزمائش آتی نا، اللہ بیٹا نہیں دیتا تو ساری زندگی تو موحد ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا ہے یار بیٹا نہیں مل رہا نا، فلاں جو بابا ہے نا اس کے پاس جاؤ وہ تو بیٹا دے سکتا ہے، اب یہ چلا جاتا اس کے پاس، یہ اس کی آزمائش ہوگی۔ بیماری آئی ہے کسی بندے کو، اب نہیں بہتر ہو سکا، کسی نے کہا بھائی وہ ایک بندہ عامل ہے، وہ جادو کرتا ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، اب اس کے پاس چلے جاؤ، اب 100% علم ہے کہ وہ کالے علم سے آپ کے اوپر جادو کرتا ہے اور آپ کو تندرست کر بھی دے، تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیماری سے شفا پانے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کا ایمان امتحان لیتا ہے۔ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں یا اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے، ان یسبقونا کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم سے، ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی برے عمل کرنے والے یہ سمجھتا ہے کہ ہم برے عمل کر کے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ جو امید رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کا وقت آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ مرنا تو ہے نا ہم میں سے ہر کسی نے، تو ہمیں یہ اچھا لگنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ملاقات ہماری ہو، اور ہمیں یہ اس میں خوشی ہونی چاہیے، مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا۔ تو ایک بندہ ڈرتا ہی رہتا ہے ڈرتا ہی رہتا ہے اور اسے وہ لگتا ہے کہ نہیں یار میں نے نہیں مرنا، میں نے اللہ سے نہیں ملنا، تو پھر اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی ایک اچھی امید رکھتا ہے۔ ہاں خوف بھی ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے۔ ومن جاہد اور جو جہاد کرے فإنما یجاہد لنفسہ تو اپنے آپ کے لیے جہاد کرتا ہے، مطلب کوئی اچھے عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم تو بلا شبہ ہم ضرور مٹائیں گے ان سے ان کی برائیاں، ولنجزینہم ہم ضرور انہیں جزا دیں گے، احسن الذی کانوا بہت اچھی جو وہ عمل کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، حسناً بھلائی کی، ہم نے انسان کو وصیت کیا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر کہ لتشرک بھی تاکہ وہ میرے ساتھ تو شریک ٹھہرائے کسی کو، یعنی ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا، یا ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ نافرمانی کر،
ما لیس لک بہ علم، جو نہیں تجھ کو اس کا علم، فلا تطعہما، تو پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کر، پھر ماں باپ کی بات نہ مان، الی مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم، تو میں تمہیں خبر دوں گا، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے تھے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں، ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ منافق وہ بھی ہیں، میں یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب وہ ایذا دیا جائے اللہ کے راستے میں، یعنی ایمان تو لے آیا، ایمان لانے کے بعد پھر کبھی کوئی آزمائش آئی، تو اللہ فرماتے ہیں جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، وہ بنا لیتا ہے لوگوں کو ستانے کو اللہ کے عذاب کی مانند، یعنی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے تو میرے اوپر عذاب بھیج دیا ہے، یہ منافق، والا ان جاء نصر من ربک، اور اگر آ جائے آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد، لا یقولن، تو وہ ضرور کہیں گے انا کننا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ایمان والوں سے کہتا ہے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اولیس اللہ بعالم، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا، بما فی صدور العالمین، جو جہان والوں کے سینوں میں ہے، یعنی اکٹھے تھے ایمان لائے، پھر مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب یہ الگ ہو گیا ان سے، کہا کہ بھائی میرا تو تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پھر اللہ نے اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی فتوحات کے دروازے کھولے، کوئی مال غنیمت آ گیا، مسلمانوں کے فائدے کی چیز آ گئی، پھر مسلمانوں کے پاس آ جاتا، کہتا میں تو تمہارے ساتھ ہی تھا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ ہے، کس قدر منافق ہے اللہ ان کو جانتا ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَا يَعْلَمَنَّ، اور وہ ضرور جان لے گا المنافقین، منافقوں کو، اللہ رب العالمین منافقوں کو خوب جانتا ہے، وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، ایمان لاؤ، اتبعوا سبیلنا، پھر ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں تمہارے گناہ، وما ہم بحاملین من خطایاہم، حالانکہ نہیں وہ ہرگز اٹھانے والے ان کے گناہوں کو، من شیء، کسی چیز سے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو، ان کی بات نہ مانو، اگر تمہیں کوئی دنیاوی زندگی میں گناہ ہوگا بھی تو بھائی قیامت کے دن یہ گناہ مجھے دے دینا، بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں یار تم میرے کہنے پہ یہ کام کر لو، گناہ ہوگا نا میں اپنے سر لیتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کسی کے گناہ کو اٹھانے کی ہمت طاقت نہیں رکھتے، ہر شخص اپنے گناہ کو اٹھائے گا، انہم لکاذبون، جو آپ سے یہ بندہ کہتا نا کہ بھائی تو یہ کام کر میرے کہنے پہ، گناہ ہوا تو میرے اوپر، یعنی تجھے گناہ، تمہیں تو گناہ ملے گا، لیکن یہ نہیں کہ اس سے وہ بندہ یعنی کرنے والا گناہ سے بری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولنے والے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے، البتہ جن کو گمراہ کیا ان کو بھی اس گناہ سے ہر صورت گناہ ملے گا، وَلَا يُسْأَلَنَّ وَلَا يُسْأَلُنَّ یوم القیامت، اور وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، اما اس کے متعلق، کانو یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ، تو وہ ٹھہرا رہا ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 کم، یعنی 1000 میں سے 50 کم کا مطلب کیا، 950 سال حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ نے پھر طوفان بھیجا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، ویسے تو اللہ نے ان کے اوپر بارش بھیجی سی نا، لیکن اس بارش میں طوفان بھی تھا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والے کو بھی نجات دی، جو بھی کشتی کے اوپر سوار تھے، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اسے ایک نشانی تمام کے تمام جہان والوں کے لیے، ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کی، اوثان، چند بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، یعنی یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، بھلے تم ان کو داتا ہی کہو، رزق نہیں دے سکتے، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تلاش کرو اللہ کی طرف سے رزق، اللہ سے رزق مانگو،
جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، وہ تو تمہارا رزق لیتے ہیں تم سے۔ وَاعْبُدُوهُ، اور تم اسی اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کے لیے تم شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِنْ، اور اگر تکذبو، اگر تم جھٹلاؤ، فقد کذب من قبلکم، تو جھٹلایا کئی ساری امتوں نے تم سے پہلے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں رسول پر مگر پہنچا دینا واضح طور پر۔ اولم یرو، کیا بھلا نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے وہ پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو، ثم یعیدو، پھر وہ لٹائے گا اسے، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، تم چلو زمین میں، فانظرو، تو تم دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، ثم اللہ، پھر اللہ، ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہ پیدا کرتا ہے دوسری مرتبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور وہ رحم کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ولقاء، اس کی ملاقات کا، اولئک، یہی لوگ ہیں، یئسوا من رحمتی، جو نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا، لوگوں کا جواب کیا تھا، الا ان قالوا اقتلوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا تم قتل کر دو اسے یا اسے جلا دو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، فانجیناہ، تو پھر ہم نے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فانجاہ اللہ، تو نجات دی اسے اللہ رب العالمین نے، من النار، آگ سے، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ وقال، اور کہا، انما اتخذتم من دون اللہ، بے شک صرف بنایا ہے اللہ تم نے اللہ کے علاوہ، جسے تم بناتے ہو نا، مطلب بتوں کو، مودتاً، دوستی، یعنی تم نے بتوں کے ساتھ دوستی لگا دی ہے، یہ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ صرف تمہارے درمیان تو دوستی ہے نا، یہ دنیاوی زندگی تک ہے بس، تم دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے دوست ہو۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم بعضا، انکار کرے گا تمہارا بعض کا، قیامت کے دن تم آپس میں دشمن ہو، ویلعن بعضکم بعضا، اور وہ لعنت کرے گا تمہارا بعض پر، لعنتیں بھیجیں گے کہ ہم تو ان کی بندگی کیا کرتے تھے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، تو ایمان لایا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس پر۔ دیکھیں اتنی بڑی نشانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، ساری قوم حضرت ابراہیم کو آگ میں سلامتی کی حالت میں دیکھ رہی تھی، کوئی قوم میں ایک بندہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا، صرف ایک لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں بھتیجے یا بھانجے بھی لگتے تھے، صرف لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی بدبختی قوم کے لیے کہ ایک بندہ ایمان لایا۔ وقال، اس نے کہا، انی، بے شک میں، مہاجر الی ربی، ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ تو پھر ابراہیم نے دیکھا کہ بھائی اتنی بڑی نشانی کو دیکھ لینے کے بعد بھی اگر یہ قوم نہیں مانتی تو اس کا مطلب یہ کہ کسی صورت بھی یہ میرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اب اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، میں نے تمہارے اس علاقے کو ہی چھوڑ دینا ہے، اتنی بانج زمین ہے کہ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ لینے کے بعد بھی ایک بندہ جو میرا رشتہ دار تھا، صرف اس نے میرے اوپر ایمان لایا ہے، میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ نہایت غالب حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، چونکہ ابراہیم اکیلے تھے، باپ نے تو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اب ابراہیم نے جب شادی کی تو اللہ فرماتے ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد ہی میں نبوت، ابراہیم کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے ابراہیم کی آل اور اولاد سے تعلق رکھتے تھے، کچھ اسحاق کی اولاد سے تھے، کچھ یعقوب کی اولاد سے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمام کے تمام جو نبی تھے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے رکھ دیے۔ اسی لیے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جد الانبیاء بولا جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام انبیاء کے دادا تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبوت ان کی خاندان میں، ان کے سلسلے میں رکھ دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نعمت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکتاب، اور کتاب ہم نے دی اسے، اجرا ہو اس کا اجر دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ دنیا میں اجر یہ ہے کہ ہم نے اسے صحیفے دیے اور ہمیشہ کے لیے نبوت اس کے خاندان میں رکھ دی، اور وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ابراہیم آخرت میں نیکوں میں سے ہوگا یقیناً۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوط جب اس نے کہا اپنی قوم سے إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین نہیں پہلے کیا تم سے اس کو کسی ایک نے بھی جہانوں میں سے، یعنی ایسا تم گناہ کرتے ہو کہ جہان میں سے کسی بندے نے وہ گناہ نہیں کیا، ہم جنس پرستی جس میں تم مبتلا ہو۔ اینکم لتاتون الرجال کہ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، وتاتون وتقطعون السبیل اور تم کاٹتے ہو راستہ، یعنی راستوں میں یہ کھڑے ہو جاتے تھے تو آنے والے مسافروں کو لوٹتے بھی تھے، ان کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلس میں برائی، یعنی تم اپنی مجلسوں میں سر عام یہ برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو اب قوم کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا، تو فما کان جواب قومی ہی تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر یہ کہ ان قالو انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، تم کہتے ہو یہ کوئی عذاب اور یہ کوئی پریشانی والی، اللہ کی ناراضگی والی بات ہے، لاؤ اللہ کے عذاب کو ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قالا تو لوط نے کہا ربی اے میرے رب تو میری مدد فرما فساد کرنے والی قوم پر۔ تو ولما جاءت رسولنا جب ہمارے آئے قاصد ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے، قالوا انہوں نے کہا انا مہلک اہل هذه القرية ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلها كانوا ظالمین بے شک اس کے جو باشندے ہیں نا وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ قالا حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ تم تو اس بستی کے اوپر عذاب بھیجنے والے ہو، ان فیہا لوطا اس میں تو حضرت لوط بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے جھگڑا کیا فرشتوں کے ساتھ اور کہا کہ تم لوط کی بستی کے اوپر عذاب کو بھیجنے والے ہو جبکہ اس میں لوط موجود ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں بمن اس کو فیہا جو اس میں ہے، یعنی ہم لوط کو نجات دیں گے، لننجینہ ہم ضرور اس کو بچا لیں گے اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ولما جاءت رسلنا اور جب یہ کہ آئے ہمارے قاصد لوط کے پاس، سی بہم مغموم ہوا بہم ان کی وجہ سے، وذاقا اور وہ تنگ ہو گیا ان کے سبب، درعن دل میں، وقالو انہوں نے کہا لا تخف ڈریے نہ۔ یہ ہم نے پہلے تفصیل پڑھی ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے پریشان ہو گئے تھے، قوم کے لوگ بھاگے ہوئے آئے، لوط سے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس نوجوان لڑکے آئے ہیں یہ ہمیں دو، ہم ان کے ساتھ برا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے پریشان ہو گئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہ، غم نہ کیجیے، انا منجو کا بے شک ہم بچانے والے ہیں تجھے، تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک کا سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، مطلب اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ انا منزلون بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل هذه القرية اس بستی والے بستی کے رہنے والوں پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانوا یفسقون تھے وہ نافرمان، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً اور بلا شبہ ہم نے چھوڑی اس نے ایک نشانی واضح، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال تو اس نے کہا یا قوم یہ میری قوم، اعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، وارجو الیوم الآخر اور تم امید رکھو آخرت کے دن کی، یعنی اللہ سے آخرت کی امید رکھو، اچھے اعمال کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فاخذتهم الرجفہ تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، وعادا وثمودا اور عاد اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم اور واضح ہو چکے تمہارے لیے ان کے گھروں سے، وزین لهم الشیطان اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ اللہ نے قوم عاد قوم سمود کا پیچھے تذکرہ کیا، اللہ نے ان کے اوپر آندھی کے طوفان کو اور چیخ کے عذاب کو بھیج کے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔
وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، فصدہم عن السبیل، تو انہیں روک دیا تھا راستے سے، وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ تھے بصیرت رکھنے والے، یعنی اچھے بھلے لوگ تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقارون وفرعون وحامان، قارون، فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ، اور آئے ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ، تو ان تینوں نے تکبر کیا زمین میں، وما كانوا سابقین، اور نہ تھے وہ آگے نکل جانے والے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، من وہ بھی ہیں ارسلنا علیہم حاصبا، کہ ہم نے بھیجی ان کے اوپر پتھراؤ کرنے والی آندھی، ومنہم، اور ان امتوں میں سے وہ بھی ہیں، من اخذت الصیحہ، جس سے چیخ نے پکڑ لیا، وہ بھی ہیں، ومنہم من خسفنا به الارض، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسا کہ قارون کا پڑھا ہم نے، ومنہم من غرقنا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جسے جسے ہم نے غرق کر دیا، مطلب فرعون، وما کان اللہ لیظلمہم، اور نہیں تھا اللہ کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، اب یہ مثال بڑی بڑی غور سے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثال مکڑی کی، مثل مثال الذین، وہ جنہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ کئی مددگار، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کئی مددگار بنا لیے ہے نا، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال کی طرح، اتخذت بیتا، جس نے اپنا ایک گھر بنا لیا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور زیادہ کمزور گھروں میں یقیناً مکڑی کا گھر ہے، لو یکانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ کیا مطلب؟ یہ جو مکڑی ہے نا، اس کا جو گھر ہوتا ہے، نہ آندھی سے اس کو بچا سکتا ہے، نہ طوفان سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے بچا سکتا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، یعنی جالے ہی تو ہوتے ہیں، اور ہلکی سی ہوا آنے پہ اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، ان معبودوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، کہ جو کسی بھی اعتبار سے اپنے گھر میں رہنے والی مکڑی کے لیے کسی بھی اعتبار سے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، وہ کمزور ہوتا ہے، اور نہ اس کو آندھی طوفان سے رو سکتا ہے، نہ دھوپ اور سردی سے اس کو بچا سکتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے مقابلے میں شریک بنائے جاتے ہیں نا، یہ بھی اس آدمی کے لیے کسی بھی اعتبار سے مفید ثابت نہیں ہوتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، من شیء، کوئی چیز بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بہت غالب، بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس، جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اللہ اتنی مثالوں کے ذریعے یہ باتیں سمجھاتا ہے، ما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے ان کو مگر علم رکھنے والے، یعنی یہ اللہ نے کتنی واضح باتیں بیان کی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کے اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے ہیں، حاجات بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں عالم جو بندہ ہوتا ہے صرف وہی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، جاہل کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ کے مقابلے میں معبودوں کو بنانے والوں، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ جی یہ کچھ سوالات ہیں۔ جی سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا تھا، رہنمائی فرمائیے۔ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کسی کا نام آسیہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا ہو، ممکن ایسی روایت ہو لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات تو ثابت ہے کہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کا نام آسیہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ فرعون نافرمان تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ فرما بردار تھی اللہ رب العالمین کی، تو آسیہ اس کا نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں جو کامل عورتیں ہوئی ہیں ان میں ایک آسیہ بھی تھیں،
تو آسیہ جو ہیں یہ فرعون کی بیوی کا نام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لیا ہے۔ اگرچہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معنی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن بعض ایسے نام جن کا معنی بسا اوقات صحیح نہیں بھی تھا، کچھ ایسے نام ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبدیل فرما دیتے، لیکن یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ جی شیخ، کیا یوتھ کلب والوں کا منہج صحیح نہیں ہے؟ کیا ان کی تقریر صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، مطلق طور پہ تو کسی بندے کے بارے میں ہم کسی قسم کا بھی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ ہمیں یوتھ کلب سے ایک اختلاف بہرحال ضرور ہے۔ وہ جدید انداز سے جو دین کی تبلیغ وغیرہ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن علماء کی جو رہنمائی ہے نا اس کو لینا چاہیے۔ میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شروع میں جب انہوں نے اپنے دعوت کا کام سٹارٹ کیا تو وہ علماء کی رہنمائی لیتے تھے، تو بہت سی اس میں اچھائیاں بھی تھیں، لیکن اب صورت یہ ہے کہ مجھے ہی لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ علماء سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بھٹکنے کا جو اندیشہ بہرحال وہ ہے۔ تو جو ان میں غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، جو ان میں اچھائیاں ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، البتہ جو غلطیاں ہیں تو ہم ان کو کسی صورت بھی ان میں حمایت نہیں کرتے۔ تو کسی ایک بندے سے تو ہمیں، ایک دو لوگوں سے، ان کے بعض ان کی گفتگو کی وجہ سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یوتھ کلب کے سارے لوگوں سے اختلاف بہرحال اس حوالے سے نہیں ہے۔ البتہ جو ایک اختلاف سب سے ہے وہ یہی ہے کہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ جب تک علماء کے ساتھ تعلق ہوگا تو فتنوں سے انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے اور بھٹکتا کم ہے۔ تو بہرحال مطلق طور پہ تو ہم ان کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ جی، چلڈرن ڈے، ٹیچر ڈے منانے کیسا ہے؟ ہمارے لیے تو ہر روز ہی چلڈرن ڈے ہوتا ہے، ہر روز ہی ٹیچر ڈے ہوتا ہے۔ اسلام کسی بھی چیز کو نا کوئی خاص دن نہیں دیتا، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ سارا سال وہ اپنے ٹیچر کو نہیں پوچھتے، تو سال میں ایک دفعہ ایک دن آ جاتا ہے جس میں وہ ٹیچر کا احترام کرتے ہیں۔ سارا دن ماں باپ، سارا سال ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، تو سال میں ایک دن ماں باپ کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو ہر روز ہی ماں باپ ڈے ہے، ہر روز ہی چلڈرن ڈے ہے، ہر روز ہی ٹیچر ڈے ہے، ہر روز ہی والد ڈے ہے، اور ہر روز ہی ہماری مدر ڈے ہے۔ تو ہمیں ان دنوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر دن ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں ماں باپ کا بھی احترام کیا جائے، بچوں کے ساتھ شفقت کی جائے، ٹیچرز کا احترام کیا جائے۔ کیا یہ سسٹم ہے قدرت کا کہ شرکیہ چیزوں سے فوری شفا مل جاتی ہے؟ جب میں چھوٹی تھی تو میری گردن پر موٹے تل نکل آئے تھے، مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں دربار پر جھاڑو رکھ کر آؤ، صرف منت ہی مان لو تو ہی دیکھنا ایسا ہی ہوا، میرے چہرے میرے یعنی گردن سے وہ موقع غائب ہو گئے، اور یہ اچانک ہی ہو گیا، میرا اعتقاد ہل کر رہ گیا تھا۔ بہرحال تب میں نابالغ تھی، اب ایسا نہیں کرتی، مگر میرے جاننے والے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے دھاگا کروایا تو درد ختم ہو گئی، جو کسی بھی دوا سے دم سے نہیں جاتی تھی۔ ان باتوں کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور آپ کا سوال بھی بہت مناسب ہے۔ یہ باتیں صحیح ہیں کہ بسا اوقات جو شرکیہ چیزوں پر اعتقاد ہے وہ فائدہ دے دیتا ہے، تو یہی تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے نا، نولی ہی ما تولا، بندہ جس چیز کی طرف پھرتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ پر ہمارا اعتقاد نہیں ہوتا۔ یہی یقین اگر ہمارا اللہ پر ہوگا تو اللہ رب العالمین سے بھی ہمیں ایسے شفائیں ملیں گی، لیکن جو بندہ غیر اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، یہ باتیں صحیح ہیں۔ اللہ اس کو وہی موڑتا ہے جس طرح وہ مڑ جاتا ہے، تو یہ اصل ہمارا اعتقاد ہوتا ہے۔ اعتقاد کی وجہ سے یہ ہمارے لیے سہولیات ہوتی ہیں۔ حدیث ہے نا، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جو گمان کرتا ہے نا میں اس کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ اگر یہ گمان کر لے کہ اس پیر صاحب سے مجھے شفا ملے گی تو واقعی مل جائے گی، اور اگر یہ بندہ اعتقاد بنا لے کہ اللہ ہی سے مجھے شفا ملے گی، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، تو اللہ سے ہی شفا ملے گی۔ بے شمار اس کے واقعات موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری ایک آزمائش ہے، شیطان ہمارے لیے ان کاموں کو مزین کرتا ہے اور اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم اس پہ بہرحال ایک دم تو ہم
بہرحال ایمان ان کے اوپر لے جاتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہرحال سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، تو ہم اس امتحان میں در حقیقت ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی، ساحر ادیم صاحب کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ عورتیں اور علماء زیادہ ہوں گے، کیا ان کی بات صحیح ہے؟ ساحر ادیم تو ویسے ہی ایک پاگل شخص ہے، مخبوط الحواس شخص ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ساحر ادیم کبھی اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا، کبھی وہ دیوبند مسلک کو اس نے اختیار کیا، کبھی اہل حدیث کو، کبھی بریلوی کو، یہاں تک کہ اس نے کبھی یہودیت کو بھی اپنایا تھا۔ یعنی جو بندہ یہودی ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ویسے ہی مسلمان نہیں ہے، وہ تو واجب القتل ہے اس اعتبار سے کہ وہ یہودی بھی ہوا تھا۔ اب ایک بندہ یہودی، ہم تو آج تک اس کے نہ مسلک کو سمجھ سکے ہیں، نہ اس کے دین کو سمجھ سکے ہیں، نہ اس کے مذہب کو سمجھ سکے ہیں۔ وہ ایک پاگل شخص ہے، تو یہ اپنی طرف سے بہت سی باتیں کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں پڑھی۔ تو بہرحال وہ ایک مخبوط الحواس شخص ہے، پاگل شخص ہے، جسے اپنے جسے عقل کا ہی نہیں پتا۔ تو بہرحال اس کی گفتگو سننا بھی صحیح نہیں ہے، جس شخص کے منہج کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کی گفتگو کو کیسے سنا جا سکتا ہے؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے جرائم کیا تھی؟ وہ حضرت لوط کے اوپر ایمان لانے والی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی پیروکار تھی، اور اس کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں۔ جی استاد صاحب، سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں پاکستان میں دفن ہیں، اور ان کے بہت بڑی درگاہیں ہیں، اور ان کی گدی نشین اور ان کا نسب و نسل اور شجرہ، وہ لوگ آل علی اور اہل بیت کے ساتھ، لیکن یہاں سعودیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، لیکن قبریں بہت سادہ ہیں، کیونکہ چادر نہیں، کوئی عمارت نہیں، تو کیا یہاں لوگ ان کو اللہ کے ولی نہیں سمجھتے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے ہاں تو بھائی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو دفن ہے وہ کوئی انسان ہے یا کوئی گدھا دفن کر دیا گیا ہے یہاں پہ۔ ہمارے ہاں تو ہر چوڑا مسلی اپنے آپ کو آل علی سے سمجھتا ہے، اور اہل بیت سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو یہ تو تحقیق کرنی پڑے گی نا۔ اب تحقیق کون کرے؟ کوئی بندہ یعنی کسی بلی کو، کتے کو مار کے دفن کر دے اور اوپر بیٹھ کے وہ کہہ دے کہ یہاں پہ کوئی ولی اللہ دفن ہے، تو ہم تو عقیدت میں ہی اس قبر کو چومنا شروع ہو جائیں گے اور سجدے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں یہ خرافات ہیں، اور یہاں پہ یہ سب فراڈ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر 2 کلومیٹر پہ ایک سید زادہ دفن ہو، ہر 4 کلومیٹر پہ آل علی سے کوئی بندہ دفن ہو، ہر 10 کلومیٹر پہ کوئی آل بیت سے تعلق رکھنے والا کو مردہ وہاں پہ دفن ہو۔ تو یہ سارے جھوٹ ہیں اور یہ فراڈ ہیں۔ بہت سے ایسے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں کہ جب قبر کو دفن کھولا گیا یا کسی قریبی سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو بعد میں پتہ چلا یہاں پہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو سعودیہ اس حوالے سے بہت بہترین ہے، وہاں پہ جو قبر پرستی ہے انہوں نے بہت حد تک اس کو اس سے یعنی بچایا ہے۔ تو بہرحال یعنی اہل علی میں سے بھی کوئی بندہ وہاں پہ پڑا ہو، اہل بیت سے بھی کوئی وہاں سے پڑا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہ مجاور بن کے بیٹھ جائیں اور اس کو ایک بہت بڑا آستانہ بنا لیں۔ بہرحال وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہو یا علی کے اولاد ہی سے کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ جائز نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔